مکمل ناول عشق حاصل شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا اکلوتا وارث حمزہ، جس کے پاس دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ ایسی زندگی سے اکتا چکا تھا جہاں ہر رشتہ مطلب کی بنیاد پر تھا۔ دوسری طرف نور تھی، ایک سادہ مزاج اور خوددار لڑکی جو ایک مڈل کلاس محلے میں رہتی تھی اور اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی تھی اور اسے امیر لوگوں کی نمود و نمائش سے سخت چڑ تھی۔ ایک دن حمزہ کی گاڑی نور کے اسکول کے پاس خراب ہو گئی۔ نور وہاں سے گزر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ حمزہ اپنے ڈرائیور پر چلا رہا ہے۔ نور نے رک کر اسے وہیں سب کے سامنے ٹوکا، پیسہ آپ کو بڑا آدمی بنا سکتا ہے مگر تمیز نہیں۔ حمزہ، جسے آج تک کسی نے پلٹ کر کبھی جواب دینے کی ہمت نہیں کی تھی، نور کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور بے خوفی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی میں کچھ ایسا بھی ہے جو خریدا نہیں جا سکتا۔ حمزہ نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کا دل جیتے گا، مگر اپنی اصلیت بتا کر نہیں، بلکہ اس کی دنیا کا حصہ بن کر۔ اگلے دن حمزہ نے اپنے ڈیزائنر سوٹ اتار پھینکے، پرانی سی شرٹ پہنی، آنکھوں پر چشمہ لگایا اور اپنا نام بدل کر بشیر رکھ لیا۔ وہ نور کے محلے میں ایک معمولی نوکری کی تلاش میں پہنچ گیا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ حمزہ، جو اب محلے والوں کے لیے بشیر بن چکا تھا، اس نے نور کے گھر کے سامنے والی گلی میں ایک پرانے سے مکان میں کرائے پر کمرہ لے لیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور مشکل تھا، ٹوٹا ہوا واش بیسن، گرمی میں چلتا ہوا پرانا پنکھا اور مچھروں کی بھن بھناہٹ۔ مگر جب وہ کھڑکی سے نور کو اپنے گھر کے صحن میں پودوں کو پانی دیتے دیکھتا تو اسے اپنی تمام آسائشیں ہیچ لگتی۔ اگلی صبح حمزہ نے دیکھا کہ نور اسکول جانے کے لیے رکشے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے فوراً ایک پرانی سی سائیکل سنبھالی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ میں چھوڑ دوں؟ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نور نے اسے مڑ کر دیکھا اور پہچان لیا۔ تم وہی ہو نا جو کل یہاں کمرہ ڈھونڈ رہے تھے؟ دیکھو بھائی، میں اجنبیوں سے لفٹ نہیں لیتی۔ حمزہ نے معصومیت سے چہرہ بنایا۔ میں اجنبی کہاں ہوں، اب تو میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ میرا نام بشیر ہے، میں شہر میں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ نور اس کی سادگی اور بولنے کے انداز پر تھوڑا مسکرائی، مگر پھر سنجیدہ ہو گئی۔ اچھی بات ہے بشیر صاحب، محنت کریں، باتیں نہیں۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر حمزہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ حمزہ کو شام نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے محلے کے ایک ڈھابے پر چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ ابھی وہ میزیں صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کا بزنس مینیجر اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آفس میں کروڑوں کی ڈیل رکی ہوئی ہے اور آپ؟ حمزہ نے فوراً اس کا منہ ہاتھ سے دبایا اور اسے کونے میں لے گیا۔ خاموش، یہاں کوئی حمزہ نہیں ہے، یہاں صرف بشیر ہے۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اسی وقت نور اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں سے گزری اور اسے بشیر کو ایک مہنگی گاڑی والے شخص سے بحث کرتے دیکھ کر شک ہوا۔ یہ بشیر کسی عام گھرانے کا نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی ہے۔ نور کی شک بھری نظروں نے حمزہ یعنی کہ بشیر کے پسینے چھڑا دیے۔ جیسے ہی مینیجر وہاں سے گیا، نور اس کے پاس آئی۔ بشیر صاحب، وہ اتنی مہنگی گاڑی والا آدمی آپ سے اس طرح کیوں بات کر رہا تھا جیسے آپ اس کے افسر ہوں؟ حمزہ نے جلدی سے اپنے بال بکھیرے اور ایک لمبا سانس لیا۔ ارے بی بی جی، وہ تو میرا پرانا ٹھیکیدار تھا، مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا جو میں نے گاؤں سے شہر آنے کے لیے ادھار لیے تھے۔ اب شہر میں نوکری ملے گی تو دوں گا نا۔ اس نے اتنی معصومیت سے جھوٹ بولا کہ نور کا شک تھوڑا کم تو ہوا مگر پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ اچھا، تو آپ یہاں ڈھابے پر کیا کر رہے ہیں؟ نور نے پوچھا۔ بس جی، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ حمزہ نے ایک میلی سی چادر کندھے پر ڈالی اور میز صاف کرنے لگا۔ نور کو اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا ترس آیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک سیب نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ یہ لیں، کام کے ساتھ ساتھ کچھ کھا بھی لیا کریں۔
حمزہ کے لیے وہ معمولی سا سیب کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں تھا۔ اس نے رات بھر وہ سیب نہیں کھایا بلکہ اسے اپنے سرہانے رکھ کر دیکھتا رہا۔ اگلے دن محلے میں ایک فنکشن تھا اور حمزہ کو پتہ چلا کہ نور وہاں اسٹیج سنبھال رہی ہے۔ وہ بھی وہاں رضاکار بن کر پہنچ گیا۔ وہاں نور نے خوبصورت سفید جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حمزہ اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا اور ایک بڑے سے پھولوں والے گلدان سے جا ٹکرایا۔ پھول بکھر گئے اور سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ محلے کے کچھ لڑکے جو نور کو پسند کرتے تھے بشیر کا مذاق اڑانے لگے۔ اوئے بشیر، اپنی اوقات دیکھ اور ان پھولوں کی قیمت دیکھ، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ نور نے یہ سب دیکھا تو اسے بہت برا لگا۔ وہ اسٹیج سے نیچے آئی اور سب کے سامنے حمزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ کسی کی غربت کا مذاق اڑانا آپ لوگوں کی تربیت بتاتا ہے۔ بشیر، تم میرے ساتھ آؤ۔ حمزہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نور کا لمس اسے ایک نئی دنیا میں لے گیا تھا، لیکن اسی وقت ہال کے باہر ایک کالی مرسیڈیز آ کر رکی۔ حمزہ کا باپ جو اپنے بیٹے کی گمشدگی سے پریشان تھا اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں داخل ہو گیا۔ حمزہ نے جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اگر اس کا باپ اسے یہاں اس حال میں دیکھ لیتا تو بشیر کا کھیل وہیں ختم ہو جاتا۔ حمزہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا جب اس نے اپنے والد سلیمان شاہ کو گارڈز کی جھرمٹ میں ہال کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے والد نے اسے اس حلیے میں دیکھ لیا تو نہ صرف بشیر کا پردہ فحش ہو جائے گا بلکہ نور کے سامنے اس کی ساکھ بھی خاک میں مل جائے گی۔ بشیر، تم کہاں کھو گئے؟ نور نے اسے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ نے فوراً اپنے چہرے پر وہی میلی چادر ڈالی اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ بی بی جی، مجھے لگتا ہے مجھے الرجی ہو گئی ہے، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور اسٹیج کے پیچھے پڑے پردوں میں چھپ گیا۔ سلیمان شاہ ہال کے منتظمین سے مل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سخت اور آنکھیں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نور نے دور سے اس بااثر شخص کو دیکھا تو اسے اپنے محلے میں ان کی موجودگی عجیب لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس بشیر کا ہاتھ اس نے تھام رکھا ہے وہ اسی شاہانہ سلطنت کا وارث ہے۔ حمزہ نے پیچھے کے راستے سے نکل کر ایک پرانی بائک اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے عالیشان بنگلے کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا جہاں اس کا مینیجر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، آپ کے والد کو شک ہو گیا ہے کہ آپ اس محلے میں ہیں، وہ وہاں آپ کو لینے گئے تھے، مینیجر نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ حمزہ نے جلدی سے اپنا حلیہ بدلا، سوٹ پہنا اور پرفیوم چھڑکا۔ انہیں کہو میں اپنے کمرے میں ہوں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی صبح حمزہ دوبارہ بشیر بن کر نور کے گھر کے باہر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ نور بہت پریشان کھڑی ہے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ کوئی پریشانی؟ نور نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے شک تھا۔ بشیر، کل تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے اور سلیمان شاہ صاحب وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ حمزہ کا رنگ اڑ گیا۔ میں کیوں جانوں گا اتنے بڑے آدمی کو؟ میں تو بس ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے وہاں دیکھ کر کام سے نہ نکال دیں، کیونکہ میں نے ان کی کمپنی کے باہر ایک بار جھگڑا کیا تھا۔ اس نے ایک اور من گھڑت کہانی سنائی۔ نور نے اسے غور سے دیکھا، پھر قریب آ کر اس کے کالر پر ہاتھ رکھا۔ حمزہ کا سانس رک گیا۔ نور نے اس کے کالر سے ایک چھوٹا سا ٹیگ نکالا جو حمزہ کے مہنگے سوٹ کا تھا اور غلطی سے اس کی پرانی قمیض پر لگ گیا تھا۔ یہ ٹیگ، یہ تو دنیا کے سب سے مہنگے برانڈ کا ہے۔ ایک غریب بشیر کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ نور کی آواز میں اس بار سختی تھی۔ حمزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ نور کے ہاتھ میں وہ مہنگا ٹیگ ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ وہ بی بی جی، یہ وہ، حمزہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کل جو صاحب مہنگی گاڑی میں آئے تھے ان کے گارڈ نے ایک پرانا کوٹ کچرے میں پھینکا تھا۔ میں نے سوچا شاید سردیوں میں کام آئے تو میں نے اٹھا لیا۔ یہ ٹیگ اسی کا ہے، میں نکالنا بھول گیا تھا۔ نور نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا، مگر حمزہ کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ بشیر، تم عجیب انسان ہو،
کبھی لگتا ہے تم بہت سادہ ہو اور کبھی تمہاری باتیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ نور نے وہ ٹیگ وہیں زمین پر پھینک دیا اور اسکول کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اسی شام حمزہ نے دیکھا کہ نور کے گھر کے باہر کچھ غنڈے جمع ہیں، جن کا سرغنہ وہی لڑکا تھا جو فنکشن میں بشیر کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ نور کے والد کو دھمکا رہے تھے کہ اگر انہوں نے قرض واپس نہ کیا تو وہ مکان خالی کروا لیں گے۔ نور کے والد بے بسی سے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ حمزہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو فون کیا اور حکم دیا کہ اس محلے کا تمام قرض خرید لیا جائے اور ان ہونڈوں کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ یہاں نظر نہ آئیں۔ اگلے دن جب وہ ہونڈے دوبارہ آئے تو ان کے پیچھے پولیس اور حمزہ کے گارڈز سادہ کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے ان ہونڈوں کو گھسیٹا اور نور کے والد کو بتایا کہ ایک نامعلوم مخیر انسان نے ان کا تمام قرض اتار دیا ہے۔ نور حیران تھی کہ ان کی مدد کس نے کی۔ اس نے بشیر کو دیکھا جو دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ بشیر، تم جانتے ہو یہ سب کس نے کیا؟ کیا تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے؟ حمزہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں تو ایک غریب آدمی ہوں بی بی جی، میری کیا اوقات کہ کسی کا قرض اتاروں۔ شاید اوپر والے کو آپ کی سچائی پسند آ گئی۔ اسی رات حمزہ نور کے گھر کی دیوار کے پاس بیٹھا تھا جب اس نے نور کو اپنی سہیلی سے بات کرتے سنا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بشیر میں ایک شہزادہ نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، وہ کسی ڈھابے والے جیسا نہیں ہے۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نور کے قریب جائے، مگر اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس کے والد نے اس کی شادی ایک امیر کاروباری خاندان کی لڑکی زرنش سے طے کر دی تھی اور کل ان کی منگنی تھی۔ حمزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ زرنش سے منگنی کا یہ مطلب تھا کہ نور سے ہمیشہ کے لیے دوری۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد سلیمان شاہ اپنی زبان کے بہت پکے ہیں اور ان کے فیصلے کے خلاف جانا بغاوت کے مترادف تھا۔ اگلی صبح حمزہ نے بشیر کے روپ میں نور کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ نور نے اسے روکا۔ بشیر، تم ٹھیک تو ہو؟ آج تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ حمزہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بی بی جی، بس گاؤں سے خبر آئی ہے کہ کچھ فیصلے زبردستی تھوپے جا رہے ہیں۔ نور نے اس کا ہاتھ چھوا، جس سے حمزہ کے پورے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ فکر نہ کرو، سچی محبت اور سچی نیت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ نور کی یہ بات حمزہ کے دل میں ہمت بھر گئی۔ شام کو حمزہ اپنے محل نما گھر پہنچا، جہاں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زرنش جو ایک مغرور اور ماڈرن لڑکی تھی، حمزہ کے پاس آئی۔ حمزہ، تم کہاں غائب رہتے ہو؟ دیکھو میں نے ہمارے لیے پیرس سے رنگز منگوائی ہیں۔ حمزہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلایا۔ آج رات منگنی کی تقریب میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے۔ تقریب شروع ہوئی۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ سلیمان شاہ فخر سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی طرف بڑھے۔ زرنش مسکرا رہی تھی، مگر جیسے ہی انگوٹھیاں پہنانے کا وقت آیا، ہال کی بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو چل پڑی۔ ویڈیو میں حمزہ بشیر کے روپ میں ایک ڈھابے پر برتن دھو رہا تھا اور نور کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پورے ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ زرنش کا باپ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ سلیمان شاہ، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کا بیٹا ایک معمولی لڑکی کے لیے ڈھابوں پر کام کر رہا ہے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ سلیمان شاہ کا سر ندامت سے جھک گیا، مگر حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ رشتہ ٹوٹ گیا۔ زرنش روتی ہوئی باہر نکل گئی، مگر سلیمان شاہ نے حمزہ کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے یہ سب کیا؟ حمزہ نے ہمت جمع کی اور کہا، وہ میری زندگی ہے ابا، اور میں اسے چھوڑ کر کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسی رات حمزہ دوبارہ محلے پہنچا۔
मगर वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। नूर के घर के बाहर हुजूम था और एम्बुलेंस खड़ी थी। पता चला कि नूर के वालिद को किसी ने सच बता दिया था कि उनका कर्ज उतारने वाला कोई मुखैर नहीं बल्कि वही बशीर है जो उनकी बेटी के पीछे पड़ा है, और वो सदमे से बेहोश हो गए थे। नूर ने जब बशीर को देखा तो उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि आग थी। तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमारी गरीबी का तमाशा बनाया। जाओ यहाँ से हमजा शाह, हमें तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं। हमजा के कदमों तले से जमीन निकल गई। जिस सच को वो अपनी मोहब्बत की ढाल बनाना चाहता था, वही सच अब उसके और नूर के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा था। नूर की आंखों में झलकती नफरत हमजा के लिए किसी जहर से कम न थी। नूर, मेरी बात तो सुनो, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया, हमजा ने लरजती आवाज में कहा और उसका हाथ थामने की कोशिश की। नूर ने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम्हारे लिए ये सब एक खेल होगा हमजा शाह। तुम जैसे अमीरजादों के लिए गरीबों की बस्ती एक पिकनिक पॉइंट होती है, जहां तुम अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी के जज्बात से खेलते हो। मेरे बाप की हालत देख रहे हो, ये तुम्हारे उसी एहसान का नतीजा है। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज गूंजी और नूर अपने वालिद के साथ अस्पताल रवाना हो गई, हमजा को वहीं गली के नुक्कड़ पर तन्हा छोड़कर। मोहल्ले वाले बशीर को एक हमदर्द पड़ोसी की बजाय एक फरेबी शिकारी की नजर से देख रहे थे। दूसरी तरफ सुलेमान शाह के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने खास आदमियों को हुक्म दिया, उस लड़की और उसके खानदान का इस शहर में जीना दूभर कर दो। वो जहां जाए उन्हें जिल्लत मिलनी चाहिए। मेरे बेटे ने इस लड़की के लिए मुझे रुस्वा किया, मैं उसे मिटा कर दम लूंगा। अगले दिन जब नूर अस्पताल से फारिग होकर स्कूल पहुंची तो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। नूर, हमें अफसोस है मगर हम तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रख सकते, ऊपर से बहुत दबाव है। नूर समझ गई कि ये हमजा के बाप की कारस्तानी है। वो थकी हारी घर वापस आई तो देखा कि उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक मकान ने उनका सामान बाहर गली में फेंक दिया था। तुम्हारे बशीर ने जो कर्ज उतारा था वो उसने वापस ले लिया है, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। नूर सड़क किनारे अपने बीमार बाप के साथ बैठी थी जब एक काली चमकती हुई गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और हमजा का चेहरा नमूदार हुआ, मगर इस बार वो बशीर नहीं बल्कि हमजा शाह था। उसने सूट पहना हुआ था और उसकी आंखों में वही पुराना गुरूर वापस आ रहा था, मगर ये गुरूर नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। अभी भी वक्त है नूर, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं, हमजा ने सर्द लहजे में कहा। नूर खड़ी हुई, उसने जमीन से मिट्टी उठाई और उस हमजा की गाड़ी के बोनट पर फेंक दी। तुम्हारी दौलत तुम्हारे ही काम आएगी हमजा, हम गरीब जरूर हैं मगर बिकाऊ नहीं। हमजा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो नूर के बिल्कुल करीब आया, इतना करीब कि नूर उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। उसने झुककर नूर के कान में सरगोशी की, अगर तुम प्यार से मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओ। ये मेरा इश्क भी है और जिद भी। इसी वक्त नूर ने देखा कि दूर से कुछ गार्ड्स उसके वालिद की तरफ बढ़ रहे हैं। हमजा ने एक इशारा किया और गार्ड्स रुक गए। फैसला तुम्हारा है नूर, तुम्हारे बाप की जिंदगी या तुम्हारी अना। नूर की आंखों में बेबसी और गुस्से की एक अजीब जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसके बीमार बाप की उखड़ती सांसें थीं और दूसरी तरफ हमजा शाह का वो मगरूर चेहरा जो उसे अपनी दौलत के जोर पर झुकाना चाहता था। तुम एक परिंदे हो हमजा, तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी नहीं मालूम, नूर ने कांपती आवाज में कहा। हमजा ने सर्द मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत का मतलब मैं बशीर बनकर सीख चुका हूँ नूर, अब मैं वो सबक दोहरा रहा हूँ जो दुनिया मुझे सिखाती है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, या तो इस गाड़ी में बैठो और अपने बाप को शहर के बेहतरीन अस्पताल ले चलो, या फिर इसी सड़क पर उनकी मौत का तमाशा देखो। नूर ने एक नजर अपने बाप पर डाली जो स्ट्रेचर पर नीम बेहोशी की हालत में थे। अपनी खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। हमजा के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक कसक सी उठी। वो जानता था कि वो नूर को
पा तो रहा है, मगर उसकी रूह उससे दूर होती जा रही है। नूर और उसके वालिद को हमजा अपने एक निजी फार्म हाउस पर ले आया, जहां शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स पहले से मौजूद थे। नूर के वालिद का इलाज शुरू हुआ, मगर नूर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात के सन्नाटे में हमजा कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि नूर खिड़की के पास खड़ी बाहर की तारीकी को देख रही है। हमजा खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत धीरे से नूर के कंधे पर हाथ रखा, जिससे नूर का पूरा वजूद तड़प उठा। मुझसे दूर रहो, नूर ने मुड़कर उसे पीछे धक्का दिया। हमजा ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। तुम्हारी ये नफरत मुझे और भी ज्यादा पागल कर रही है नूर। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपनी इज्जत दांव पर लगाई, और तुमने मुझे एक पल में ठुकरा दिया। उसका लहजा अब नर्म हो चुका था और उसकी आंखें नम थीं। नूर ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, मगर हमजा ने उसका हाथ थामकर अपने दिल पर रख दिया। देखो, ये दिल कितना जोर से धड़क रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसने झुककर नूर के माथे पर अपने लब रख दिए। नूर की मुजाहमत दम तोड़ने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसी वक्त फार्म हाउस के बाहर शोर मचा। सुलेमान शाह के गार्ड्स ने वहां धावा बोल दिया था। सुलेमान शाह को पता चल गया था कि हमजा ने नूर को कहाँ छुपाया है। वो गुस्से में पागल होकर वहां पहुंचे थे। बाहर निकाल इस लड़की को, मैं आज इस कहानी का हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। सुलेमान शाह की गरजदार आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थी। हमजा ने नूर को अपने पीछे छुपा लिया। नूर, तुम यहीं रहो, मैं बाहर देखता हूँ। जैसे ही हमजा बाहर निकला, उसने देखा कि उसके वालिद ने नूर के वालिद के कमरे की तरफ रुख किया हुआ है। अगर तुमने इस लड़की को मेरे हवाले ना किया, तो मैं इस बुढ़े को अभी यहाँ से निकलवा दूंगा, चाहे ये मर ही क्यों ना जाए। सुलेमान शाह की धमकी ने फिजा में जहर घोल दिया था। हमजा ने देखा कि उसके बाप के गार्ड्स उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, जहां नूर के वालिद की जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही थी। रुक जाए अब्बा, हमजा की आवाज फार्म हाउस के दरो दीवार से टकराई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपने बाप के सामने आ खड़ा हुआ। आज अगर एक कदम भी इस कमरे की तरफ बढ़ा, तो आप अपना बेटा हमेशा के लिए खो देंगे। सुलेमान शाह ने तमस्सखुर से के कहा लगाया। एक मामूली लड़की के लिए तुम मुझसे आंख मिला रहे हो? हमजा शाह, तुम भूल रहे हो कि ये सब मेरा दिया हुआ है। ये घर, ये गाड़ियां, यहाँ तक कि तुम्हारी शनाख्त भी। तो ले लें ये सब। हमजा ने अपनी कलाई से महंगी घड़ी उतारी और गाड़ी की चाबियां जमीन पर फेंक दी। मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं, मुझे उस लड़की की इज्जत की जरूरत है जिसे आप मिटाने पर तुले हुए हैं। नूर जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसका दिल पिघलने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही हमजा है जो अभी उसे मजबूर कर रहा था। अब उसके खानदान की खातिर अपने बाप से टकरा गया है। सुलेमान शाह गुस्से में वहां से चले गए, मगर जाते जाते उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसका हमजा को अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने शहर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया कि नूर के वालिद का इलाज करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ देर बाद जब खामोशी छाई, तो हमजा वापस नूर के पास आया। कमरे की मध्यम रोशनी में नूर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसकी आंखों में इस बार वो पुरानी नफरत नहीं थी। हमजा खामोशी से उसके करीब आकर बैठ गया। उसने नूर का थरथराता हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। नूर, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं। हमजा ने सरगोशी की। उसने आहिस्ता से नूर के गाल पर ठहरे आंसू को अपनी उंगली से साफ किया। नूर ने इस बार उसे पीछे नहीं धकेला। हमजा ने हिम्मत पाकर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। नूर ने अपना सर हमजा के कंधे पर रख दिया और हिचकियों से रोने लगी। हमजा, हम कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत जालिम है। हमजा ने उसकी पेशानी को चूमा। एक ऐसा लम्स जिसमें तहफ्फुज का वादा था। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा नूर, जहां न शाह होगा न बशीर, सिर्फ हम होंगे। इसी रात हमजा ने फैसला किया कि वो नूर को और उसके वालिद को लेकर शहर छोड़ देगा। मगर जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़े, एक जोरदार धमाका हो और
فارم ہاؤس کے گیٹ پر آگ لگ گئی۔ سلیمان شاہ نے نہیں بلکہ زرنش کے بھائی نے اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے فارم ہاؤس کو گھیر لیا تھا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے اور فارم ہاؤس کے باہر سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرنش کے بھائی فارس نے اپنے غصے میں یہ بھی بھول گیا کہ اندر حمزہ بھی موجود ہے۔ نور پیچھے ہٹو، حمزہ نے اسے ایک ستون کے پیچھے دھکا دیا اور خود کچن سے آگ بجھانے والا سلنڈر اٹھا لایا۔ دھوئیں کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور نور کے والد اسٹریچر پر بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ نور کی چیخیں نکل رہی تھیں، حمزہ، ابا، ہمیں انہیں نکالنا ہوگا۔ حمزہ نے اپنی قمیض اتار کر پانی بھگوئی اور نور کے چہرے پر لپیٹ دی۔ تم ابا کا اسٹریچر سنبھالو، میں راستہ بناتا ہوں۔ حمزہ نے اپنی پوری طاقت سے ایک جلتا ہوا لکڑی کا دروازہ ٹھوکر مار کر گرایا۔ اس کے بازو پر آگ کی تپش سے زخم آئے، مگر اسے اس وقت صرف نور کو بچانے کی فکر تھی۔ وہ بڑی مشکل سے پچھلے راستے سے باغ کی طرف نکلے۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر دور سے گارڈز کی ٹارچز نظر آ رہی تھیں۔ حمزہ نے نور اور اس کے والد کو ایک پرانی جیپ میں بٹھایا جو فارم ہاؤس کے مالی کی تھی۔ تم ڈرائیو کرو گے؟ نور نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ کے بازو سے خون رس رہا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور جیپ کو کچے راستے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی جیپ مین روڈ پر آئی، فارس کی گاڑیوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ حمزہ نے رفتار بڑھا دی، مگر ایک موڑ پر سامنے سے ایک اور گاڑی آ گئی جس کی ہیڈ لائٹس نے ان کی آنکھیں چندھیا دیں۔ گاڑی رکی اور اس میں سے سلیمان شاہ برآمد ہوئے۔ حمزہ نے زور سے بریک لگائی۔ ابا ہٹ جائیں سامنے سے، ورنہ میں گاڑی نہیں روکوں گا۔ سلیمان شاہ نے دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا لہو لہان ہے اور اس کے پیچھے وہ لڑکی خوف سے لرز رہی ہے۔ ان کا دل ایک پل کے لیے پگھلا، مگر آنا اب بھی غالب تھی۔ حمزہ، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حمزہ جیپ سے باہر نکلا۔ اس نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ آپ کو اسے مارنا ہے تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ اس نے نور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے حمزہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نازک لمحے میں موت کے سائے تلے ان دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ سلیمان شاہ نے گارڈز کو بندوق تاننے کا اشارہ کیا، مگر اسی وقت پیچھے سے فارس کی گاڑی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سلیمان شاہ کی گاڑی الٹ گئی۔ حمزہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نور کو جیپ میں بٹھایا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ اب کسی اسپتال نہیں بلکہ شہر سے دور ایک پرانے قصبے کی طرف جا رہے تھے جہاں حمزہ کا ایک پرانا ملازم رہتا تھا۔ رات کے آخری پہر جب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں محفوظ پہنچے تو حمزہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ نور اس کے پاس آئی اور اس کے زخموں پر اپنی چادر پھاڑ کر پٹی باندھنے لگی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی لبوں سے لگا لیا۔ اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے نور، اس نے بہت دھیمے سے کہا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بشیر کی سادگی اور حمزہ کی شدت مل کر ایک نیا رنگ بنا رہی تھی۔ اس نے جھک کر حمزہ کے ماتھے کو چھوا۔ ہمارا عشق اب لا حاصل نہیں رہا حمزہ۔ قصبے کی وہ چھوٹی سی کوٹری جہاں مٹی کی خوشبو اور پرانی لکڑی کے دروازوں کی چرچراہٹ تھی، حمزہ اور نور کے لیے کسی محل سے کم نہ تھی۔ حمزہ جو کبھی ریشمی بستروں پر سوتا تھا، آج فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھا اپنے زخمی بازو کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے لالٹین کی مدھم روشنی میں گرم پانی سے اس کے زخم کو صاف کیا۔ تم نے اپنی زندگی میرے لیے داؤ پر لگا دی حمزہ، نور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی انگلیاں حمزہ کے زخموں کو چھو رہی تھیں تو حمزہ کے وجود میں ایک میٹھی سی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ حمزہ نے نور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ جس زندگی میں تم نہ ہو نور، وہ زندگی تو پہلے ہی ہاری ہوئی تھی۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہارے دم سے ہے۔ اس نے نور کی زلفوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ نور نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی، مگر حمزہ نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس لمحے کی خاموشی ان کے دلوں کی دھڑکنوں سے گونج رہی تھی۔ اگلی صبح
حمزہ نے دوبارہ بشیر کا روپ دھار لیا۔ اس نے قصبے کی منڈی میں مزدوری شروع کر دی تاکہ وہ نور کے والد کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا سکے۔ نور گھر سنبھالتی اور اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ دونوں ایک عام میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شہر میں ان کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے تھے، مگر ان کی انا کے زخم ابھی ہرے تھے۔ انہوں نے فارس یعنی زرنش کے بھائی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ حمزہ میرا بیٹا ہے، میں اسے زندہ چاہتا ہوں، مگر اس لڑکی کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے۔ قصبے میں ایک دن حمزہ منڈی سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کچھ اجنبی لوگ اس کی تصویر دکھا کر محلے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ حمزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ تیزی سے گلیوں سے ہوتا ہوا گھر پہنچا اور نور کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ نور، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ پہنچ چکے ہیں، حمزہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ نور گھبرا گئی، مگر ابا، وہ ابھی چلنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اسی وقت باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ فارس اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ گھر کو گھیر چکا تھا۔ حمزہ نے دروازے کو کنڈی لگائی اور ایک پرانی رائفل نکالی جو اس کے ملازمین کی تھی۔ حمزہ شاہ، باہر آ جاؤ، ورنہ میں اس کچے مکان کو بارود سے اڑا دوں گا، فارس کی آواز باہر سے آئی۔ حمزہ نے نور کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اسے نور کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ نور، اگر آج کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ اس نے جھک کر نور کے لبوں کو چھوا، ایک ایسا الوداعی لمس جس میں موت کا خوف اور عشق کی انتہا تھی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سامنے فارس اور اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ حمزہ نے رائفل تان لی۔ پہلی گولی میرے سینے میں لگے گی فارس، اس کے بعد تم اندر جا سکو گے۔ حمزہ کی گرجدار آواز اور خون آلود آنکھوں نے فارس کے قدم ایک پل کے لیے روک دیے۔ آگے بڑھو فارس، اگر ہمت ہے تو مجھ پر گولی چلاؤ، لیکن یاد رکھنا، شاہ کا خون بہانا تمہیں مہنگا پڑے گا۔ فارس نے طنزیہ کہا لگایا۔ شاہ کا خون؟ تم تو اب ایک بھیک مانگنے والے بشیر ہو حمزہ، تمہارے باپ نے خود تمہیں آگ کر دیا ہے۔ اس نے بندوق کا رخ حمزہ کے سینے کی طرف کیا۔ اندر سے نور کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے گولی چلنے کی کلک سنی، وہ دیوانہ وار باہر بھاگی اور حمزہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اگر اسے مارنا ہے تو پہلے مجھے ختم کرو۔ حمزہ نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ نور، اندر جاؤ، مگر نور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب موت کا خوف نہیں بلکہ ساتھ مرنے کا یقین تھا۔ فارس نے ٹریگر دبانا ہی والا تھا کہ دور سے پولیس کے سائرن کی کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ دھول اڑاتا ہوا پہنچا۔ سلیمان شاہ اپنی گاڑی کے باہر نکلے، مگر ان کا چہرہ اس بار غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی شکست سے چور تھا۔ ان کے پیچھے وہی بوڑھا وکیل تھا جو حمزہ کا بچپن سے ہمدرد تھا۔ رک جاؤ فارس، سلیمان شاہ کی آواز میں وہ پرانا روب واپس آ گیا تھا۔ تم میرے بیٹے کو چھو بھی نہیں سکتے، فارس غصے سے چلایا۔ شاہ صاحب، اس نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سلیمان شاہ حمزہ اور نور کے قریب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے نور نے حمزہ کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ انہوں نے وہ تصویریں دیکھی جو ان کے جاسوسوں نے بھیجی تھیں، وہ تصویریں جن میں حمزہ منڈی میں بوجھ اٹھا رہا تھا اور نور ایک ایک روپیہ جوڑ کر اپنے باپ کی دوائی لا رہی تھی۔ بیٹا، سلیمان شاہ کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے حمزہ کے زخمی بازو کو دیکھا اور پھر نور کی طرف مڑے۔ میں سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر تم دونوں نے مجھے ثابت کر دیا ہے کہ سچی محبت کسی سلطنت کی محتاج نہیں ہوتی۔ سلیمان شاہ نے فارس کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اگر تم نے اب ایک بھی گولی چلائی تو تمہارا پورا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ میں نے تمہارے تمام غیر قانونی دھندوں کی فائلیں پولیس کو دے دی ہیں۔ فارس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور پولیس نے اسے وہیں گرفتار کر لیا۔ حمزہ نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک سوال تھا۔ سلیمان شاہ نے آگے بڑھ کر حمزہ کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو حمزہ، میں نے تمہیں کھو کر پایا ہے۔ پھر وہ نور کی طرف مڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہو، گھر چلو، وہ گھر اب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ نور کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے حمزہ کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ سب گاڑی کی طرف بڑھے، نور کے باپ کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ حمزہ کا پرانا ملازم باہر بھاگ آیا۔ بی بی جی، صاحب جی۔ نور دوڑ کر اندر گئی۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ نور کے والد کا ہاتھ بستر سے لٹک رہا تھا
اور ان کی آنکھیں چھت کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نور اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، بس ایک گہری لکیر تھی جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ سلیمان شاہ دروازے پر کھڑے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس معصوم انسان کی موت کی وجہ کہیں نہ کہیں ان کی انا اور ان کا ظلم تھا۔ نور، حمزہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں حمزہ پر جم گئیں۔ حمزہ، ابا چلے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی دور جگہ چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں تنگ نہ کرے، جہاں ہم اپنی مرضی سے سانس لے سکیں۔ دیکھو وہ چلے گئے، ایسی جگہ جہاں تمہارے ابا کے گارڈز نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ حمزہ کا لہجہ منہ کو آ گیا۔ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، مگر پلیز خود کو مت توڑو۔ نور اس کے سینے سے لگ کر پھٹ پڑی۔ اس کی چیخیں اس چھوٹے سے قصبے کی فضاؤں کو چیر رہی تھی۔ تدفین کے بعد سلیمان شاہ نے بہت کوشش کی کہ نور اور حمزہ کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں، مگر نور نے انکار کر دیا۔ شاہ صاحب، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی جہاں سے میرے باپ کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ حمزہ نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ ابا، آپ جائیں، مجھے نور کے ساتھ یہیں رہنا ہے۔ جب تک اس کے دل کا زخم نہیں بھرتا میں اسے کہیں نہیں لے جاؤں گا۔ سلیمان شاہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھے۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے احترام تھا۔ اگلے 1 ماہ تک حمزہ نے بشیر بن کر نور کی خدمت کی۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتا، اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھا رہتا اور اسے ہمت دیتا۔ آہستہ آہستہ نور کی آنکھوں میں زندگی واپس آنے لگی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، حمزہ نے نور کو باغ میں بلایا۔ اس نے وہاں سینکڑوں شمعیں روشن کر رکھی تھی۔ حمزہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی نکالی۔ یہ انگوٹھی اس نے اپنی مزدوری کے پیسوں سے خریدی تھی۔ نور، میں شاہ محل کا وارث بن کر تمہیں نہیں پانا چاہتا، میں تمہارا بشیر بن کر، تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی بن کر تمہاری زندگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ نور نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہیلی تھکن اور اس کی آنکھوں میں موجود سچی محبت نے نور کے تمام گلے شکوے مٹا دیے۔ اس نے اپنا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حمزہ، تم میرے مرشد بن گئے ہو، جس نے مجھے محبت کے نئے معنی سکھائے ہیں۔ حمزہ نے انگوٹھی کی انگلی میں پہنا دی اور جھک کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ فضا میں جیسے سکون اتر آیا تھا، مگر اسی وقت دور سے ایک گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ سلیمان شاہ نہیں تھے، بلکہ زرنش تھی، جو اپنی کار میں اکیلی وہاں پہنچی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور اس کی آنکھیں انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں۔ اگر حمزہ میرا نہیں ہو سکتا تو وہ کسی کا نہیں ہوگا، زرنش نے چلا کر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز خاموش فضا میں کسی قیامت کی طرح گونجی۔ حمزہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر نور کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود اس کے سامنے آ گیا۔ گولی حمزہ کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور وہ کراہ کر زمین پر گر پڑا۔ حمزہ! نور کی چیخ نکل گئی۔ وہ تڑپ کر حمزہ کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ حمزہ کا سفید کرتا تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ زرنش دوبارہ نشانہ باندھنے ہی والی تھی کہ سلیمان شاہ کے گارڈز، جو دور سے نگرانی کر رہے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زرنش کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ زرنش دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ تم نے مجھے ٹھکرایا حمزہ، تم نے ایک معمولی لڑکی کے لیے مجھے رسوا کیا۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گئی۔ حمزہ نے کہراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور نور کے چہرے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ نور، دیکھو، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لبوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ تھی۔ نور نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور حمزہ کے زخم پر سختی سے باندھ دیا۔ تم پاگل ہو حمزہ، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ کیونکہ تم میری جان ہو نور۔ 6 ماہ بعد شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے باہر ایک نئی تختی لگی تھی، حاکم علی میموریل کلینک۔ یہ نور کے والد کے نام پر ایک مفت ڈسپینسری تھی، جسے حمزہ نے اپنی ذاتی بچت اور سلیمان شاہ کے تعاون سے قائم کیا تھا۔ سلیمان شاہ اب بدل چکے تھے۔ وہ اکثر شام کو
उस छोटे से घर में आते जहां हमजा और नूर अब भी सादगी से रहते थे। उन्होंने नूर को अपनी बेटी मान लिया था और उनकी अना अब मोहब्बत के सामने झुक चुकी थी। एक खूबसूरत शाम, जब आसमान पर शफक के रंग बिखरे हुए थे, हमजा और नूर इसी बाग में बैठे थे जहां उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया था। हमजा अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, मगर उसके कंधे पर गोली का निशान उनके इश्क की गवाही दे रहा था। नूर ने चाय का कप हमजा की तरफ बढ़ाया। हमजा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने इतनी बड़ी सल्तनत और ऐश व इशरत छोड़ दी? हमजा ने नूर का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में झांका। नूर, शाह मीर हो या बशीर, मैंने हमेशा एक ही चीज तलाश की थी, सुकून। और वो सुकून मुझे तुम्हारे इस सादा से आंचल तले मिला है। मेरा इश्क अब ला हासिल नहीं रहा, बल्कि ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हासिल है। नूर ने अपना सर हमजा के कंधे पर रख दिया। दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी और फिजा में एक अजीब सा तकद्दुस था। दो रूहें जो कभी अजनबी थीं, आज एक दूसरे का ओढ़ना बिछोना बन चुकी थीं। उनका इश्क किसी महल का मोहताज नहीं था, वो तो दिलों की उस बस्ती में बसता था जहां सिर्फ सच्चाई की हुकूमत थी। मोहतरम व्यूअर्स, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट कीजिए। स्टोरी में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा। इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।